Assalamu alaikum, Sheikh sir. Walaikum assalam. Wonderful to see you, Bhajan. Thank you. Thank you for coming to London. A lot of people are very, very pleased to see you here. And some people, of course, are not so pleased that you've come over here. We're here today in northwest London to ask you some questions. And just so that the viewers are aware, I will be asking the questions in English, which sadly has become my native tongue. Because I've lost most of my Punjabi and Urdu knowledge, sadly. And you, Sheikh Sahib, will be answering the questions, inshallah, in Urdu. Yeah. So I have a number of questions that I know that many people in Ahmadiyya will be curious about. People who are thinking about your story and are inspired by your example and perhaps thinking about how things came about the way they did for you and for other people who left. So I want to start really near the beginning of your issues with Ahmadiyya. And what I know is that there were some administrative issues over which you had differences. So this is not necessarily a quest for truth as such. Right. More so, the whole thing started as an administrative issue of differences. The interesting thing, however, is that despite such a seemingly small difference in opinion, there were apparently enormous consequences of you leaving Jamaat Ahmadiyya. Would you like to tell us about some of those consequences? I know it's a difficult story. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि जिस गर्मजोशी से और जिस प्यार मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे वेलकम कहा लंदन में, मैं इसके लिए दिली तौर पे ममनून हूँ। दूसरी बात कि यहाँ पर आकर अगर मैं आपके सामने ये बात रखूं जो आपने सवाल पूछा है कि मैंने जमात कैसे छोड़ी और उसके नताइज मुझे क्या भुगतने पड़े, तो गो ये मैं बात बहुत दफ़ा खुले लफ्ज़ों व दबे लफ्ज़ों में भी अपनी साइट पे कह चुका हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की ये जो नशिस्त है इसमें इसके ऊपर अगर मैं डिटेल से तफसील से बात कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा बुनियादी तौर पे मैं अपना तारफ़ कराते चला जाऊं कि मेरा ताल्लुक़ कादियान की एक जानी पहचानी फैमिली से है। मेरे वालिदैन कारोबारी लोग थे, जहां पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी के ख़ानदान के लोग भी ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आया करते थे। मेरी दादी मिर्ज़ा साहब के 313 सहाबियों में से सहाबिया थीं। मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने खुद रखा, उनको घुट्टी दी। जमात के साथ गहरा ताल्लुक़, बड़ा करीबी ताल्लुक़, मेरी अपनी पैदाइश कादियान की। मैंने जमात के लिए काफ़ी काम किया पाकिस्तान में, और कनाडा में आकर वही जिम्मेदारी जो पाकिस्तान में शोबा अमूमी के तहत मुझ पर थी, उसी सिलसिले में यहाँ से भी काम मुझसे लिया गया। लेकिन एक मौका आया, जैसा कि आपने अपनी बात में कहा है, कि मेरा जमात को छोड़ना किसी सच्चाई या किसी ऐसी चीज़ की तलाश या जमात के अंदर नक्स ढूंढना नहीं था, बल्कि एक खालिसतन इंतज़ामी अमूर पर मेरा इख्तिलाफ जमात के साथ हुआ। तो जब मेरे ज़िम्मे वो यहाँ पर भी जिम्मेदारी डाली गई, तो उसके अंदर जमात के उस वक़्त के जो मिशनरी इंचार्ज थे नसीम महदी साहब, जो आजकल अमेरिका में हैं, इन्होंने जब मुझे एक काम दिया और उसके ज़िम्मन में साथ में दूसरे लोगों को भी ये वही काम सौंप दिया, और मैंने जब आके ये बात की कि बैक वक्त दो लोगों को दिया जा रहा है तो कम से कम हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमारा टकराव ना हो जाए, तो इस बात पे उन्होंने लाइल्मी का हिसार किया, जो कि एक नामुमकिनात में से है कि एक इंचार्ज अमीर होते हुए उसे ये ना पता हो कि उसका जो सबॉर्डिनेट है और वो भी कुछ कर रहा है। ये जमात का रवैया ही नहीं है, तरीकाकार ही नहीं है। उन्होंने इस चीज़ से सरीहन इनकार किया जिससे हमारा आपस में इख्तलाफ हुआ, और मैंने उनको ये जो मेपल के अंदर जमात का मिशन हाउस है, इसके सीढ़ियों पर खड़े होकर मैंने साफ कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ से काम ले रहे हैं, ये आपको जेब नहीं देता।
انہوں نے اپنی اس چیز پہ انسسٹ کیا کہ نہیں مجھے نہیں، اچھا یا میں بھول گیا، مطلب اس طرح لیل و لات جسے کہتے ہیں کہ ہیلے بہانے کرنے لگے. تو میں نے کہا جی نہیں، آپ نے یہ غلط کیا. اب چونکہ ارد گرد کچھ لوگ سن رہے تھے، آپ ایک ڈائریکٹلی جو پورا انچارج ہے، امیر ہے، اس کو یہ سب لوگوں کے سامنے آپ کہہ دیں جی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ شرمندگی کے مارے کچھ کہہ نہ سکے. ہی واز ریئلی ان اے ویری آکورڈ سچویشن. تو انہوں نے اس چیز کی جو رپورٹ تھی اس وقت کے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب سے کی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ڈیل کر لیں. اینڈ ہی کیم اپ ود اونلی ون ڈیسیژن کہ جی یا تو آپ معافی مانگ لیں تو یا آپ کے لیے اخراج کا حکم ہے. تو اس چیز میں میری بیوی بھی گواہ ہے. اس وقت کے جماعت کے 4 جو افراد تھے، ہماری مقامی لوکل جماعت کے صدر ناصر چٹھا، سیکٹری مال عبد الکریم جنجوا، اور دوسرے جو 2 اور لوگ تھے جن میں ملک مبشر اور ایک فرحان تھے غالباً. ان کے سامنے میں نے کہا جی کہ اگر خلیفہ کو میرا خاطی سمجھ نہیں آ سکتا، اگر وہ مطلب ہی نہیں سمجھ سکتا کہ میں اسے وضاحتیں لکھوں، اور اس کے بغیر کسی بات کے وہ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے خط نہیں سمجھ آیا تو اس کی صرف یہ ہو سکتی سزا کہ آپ کو اخراج کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ میں خود ہی اس جماعت کو چھوڑتا ہوں. الحمدللہ کہ میں نے اس چیز کو چھوڑا. وہ بات کہ میں نے جو چھوڑا اس طرح سے چھوڑا. یہ حقیقت جو ہے یہ جماعت پراپوگنڈا کرتی ہے کہ انہوں نے نکالا، جو کہ حقیقتاً جو بات میں نے کہہ دی. اب اس کے بعد کہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، میرا خیال میں اگر مختصر سی بات کروں کہ آج نسیم مہدی بھی زندہ ہے، اور میں بھی انٹرویو کے وقت تک اس وقت آپ سے باتیں کرتے ہوئے زندہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس شخص نے میرے خلاف کینیڈا کے اندر ہیٹ کرائم کا پرچہ درج کروایا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے ہیٹ کرائم جس کو مطلب لوگ پڑھے لکھے ضرور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہیٹ کرائم چیز کیا ہے. اس نے پرچہ درج کرایا، اس پہ 4500 لوگوں کے انہوں نے سائن کروائے، اور وہ سائن کرنے والے جو پٹیشن پہ سائن کرنے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے بارے میں سائن کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. یہ جماعت احمدیہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ بھیڑ چال ہے، حکم دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ میں وہاں سے صاف کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے کہا یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، میں بالکل صاف اس چیز سے بری ہوا. اب اس کے بعد جب یہ چیز نہیں ہے تو انہوں نے میری بیوی، میرے بچوں کو، میرے خاندان، بہن بھائی، سسرال، ہر ایک کو پریشرائز کیا گیا کہ جی اس شخص کو سمجھائیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن مجھے بہرحال ایک اس جھوٹ سے ایک نفرت ہے. میں نے کہا جی اگر یہ امیر جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خلیفہ کو بات نہیں سمجھ آ سکتی، پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ اور اگر یہ ایک سسٹم کے تحت مطلب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کسی چیز کو سچ اور جھوٹ کو کے اندر تفریق نہیں کر سکتے، تو بات نہیں بنتی. ان حالات میں میری بیوی کو مجھ سے علیحدہ کیا گیا، میرے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، جو کہ آج تک مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تو انفارچونیٹلی میری بیوی بھی علیحدہ ہو چکی ہے اس چیز سے، لیکن کوئی بہن بھائی کوئی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ دلی طور پہ مجھے سمجھتے ہوں یا انہوں نے کبھی میرے سے اظہار کیا ہو کہ تم نے ایسی بات کی، بلکہ وہ اس جماعت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مطلب وہ لوگ بات نہیں کرتے. اس چیز کو آپ اندازہ کر لیں. لیکن میں نے یہ ساری جتنے بھی جسے کہنا چاہیے کہ توق غلامی جو تھا، جو زنجیریں تھیں، یہ توڑی. اپنے آپ پہ میں نے جو پرائس پے کی ہے مجھے پتہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ لوگ مجھ سے زیادہ